خداوند یسوع مسیح کے لا تبدیل نام میں شہانہ اور پاسٹر غزالہ شفیق کی طرف سے میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو سلام پہنچے۔ آج ناظرین ہم جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور کلام مقدس میں سے بھی سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے، عورت اور ہلکا پھلکا تشدد۔ آج کل ایک فتوے کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی بھرمار ہے کہ عورت پر ہلکا پھلکا تشدد کیا جا سکتا ہے یا جائز ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ آج کل ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ اتنا تشدد کیا جائے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے۔ کہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسے اوزار پر 70% سیل پر اویلیبل ہیں کہ جسے شوہر حضرات یا مرد حضرات یوز کر کے اپنے فیملی میں اپنی بہو بیٹیوں پر، اپنی شریک حیات پر آزما سکتے ہیں اور اسے ہڈی کوئی نہیں ٹوٹے گی۔ اس میں آپ چھری بھی لے سکتے ہیں، اس میں تیزاب اور اس طرح کے بہت اسٹرانگ کیمیکلز بآسانی ہمیں مل جاتے ہیں جس سے صرف وہ جل سکتی ہے پوری، مگر ہڈی کوئی نہیں اس کی ٹوٹے گی۔ یہ بھی آج کل سننے میں آ رہا ہے، اور کہیں کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہلکے پھلکے تشدد کے بجائے اپنی وائف کو یا اپنی بیٹی کو، ماں کو آپ ہلکا پھلکا گھما لیں، آؤٹنگ کروا لیں یا بچے کو سنبھالنے میں ہلکی پھلکی مدد کر لیں تو شاید اس ہلکے پھلکے تشدد کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہاں پر میں چاہوں گی کہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر، اپنی تمام آڈینس کے ساتھ بھی مل کر ایک بات میں شیئر کرنے چاہ رہی تھی باجی، کہ میں کسی ایک سلسلے میں دارالعلومان جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر ایک خاتون اپنی تقریباً 6 یا 7 سالہ ایج ہوگی بچی کی، اس کے ساتھ وہاں پر رہنے آئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ گفتگو چل نکلی اس کے ساتھ، اسی دوران میں نے اس سے وجہ پوچھی وہاں پر آنے کی، تو اس نے بتایا، بتاتے بتاتے وہ رو بھی رہی تھی، اور اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے، اور پھر اس نے مجھے باقاعدہ دکھایا اپنے جسم کے وہ حصے جو میں بآسانی دیکھ سکتی تھی اس کے ہاتھوں پر، اور اندرونی، یقیناً اندرونی حصے پر بھی اس کے چھری کو گرم کر کے اسے داغا گیا ہے جگہ جگہ، اور اتنا تشدد کرنے کے بعد ہڈی اس کی کوئی نہیں ٹوٹی ہے، صرف وہ جلی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے 4 بچے ہیں، اور وہ جس بچی کے ساتھ وہاں پر رہنے آئی ہے وہ سب سے چھوٹی بچی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کچھ کہیں؟ تمام دیکھنے والے ناظرین کو یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ شہانہ کی بات سن کے ایک لمبی آہ میرے اندر سے نکلی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جب ہم اس قسم کے عقائد اور تعلیمات کو آپ پرچار کرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورت ایک ٹیڑھی ہڈی ہے، اور اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ غلط قسم کے رجحانات، سوچیں اور اس کے ساتھ مذہب کو ملا دینا تو ترا امتیاز ہو جاتا ہے، اور پھر اس قسم کے فتوے آ جائیں کہ عورت کی تربیت کے لیے ہلکا پھلکا تشدد جو ہے جائز ہے اور اس سے ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ بات شہانہ یہ ہے کہ جب کلام مقدس کو ہم نے پڑھنا ہے تو کلام مقدس کو صرف ایک آیت کو نہیں فوکس کر لینا ہوتا، یا ایک بک کو فوکس نہیں کر لینا ہوتا۔ جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ بائبل مقدس جو ہے یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، جس میں توریت ہے، زبور ہے، صحائف انبیاء ہے، اناجیل ہے۔ یہ سب 66 کتابیں مل کر جو ہے خدا کے پورے ارادہ، مقصد، اس کے ذہن اور منصوبہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ المیہ صرف دوسرے گروہوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مسیحت میں بھی بہت سے پادری صاحبان، بہت سے جو لے لیڈرز ہیں یا جو خدمت کا شوق رکھتے ہیں لیکن تحقیق کا شوق نہیں رکھتے۔ ایک حوالہ بائبل مقدس میں بھی افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی اگر آپ 21ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک ہے، جو کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بیان کرتی ہے۔ اس میں سے جو 25ویں، 26ویں اور 27ویں آیت ہے، بالخصوص اس کو فوکس کر کے تو عام
جو کرسچن تھاٹ ہے وہ بھی یہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ بیوی کی جو سینٹیفیکیشن ہے یا بیوی کی جو برگزیدگی ہے یا بیوی کی جو پاکیزگی ہے یا بیوی کو جلال والی بنا کر یا پاک بنا کر خدا کے حضور بلیم لیس اور ہولی بنا کر پیش کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس حوالے کو آپ ضرور تلاوت کر دیجئے تاکہ ہم اس کو غور کریں، کیونکہ اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کر کے تو غلط رخ چیزوں کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ مسیحت میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو ذمہ داری خامند پر ڈالی گئی ہے کہ وہ عورت کی پاکیزگی کا اور اس کو بے عیب ثابت کرنے کا اور پاک ثابت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پہلے ہم تلاوت کر لیں اس حوالے کی۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ آمین۔ شکریہ۔ اب یہ کمپیریزن کیا گیا ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا اور خداوند یسوع مسیح کا کلیسیا کے ساتھ ریلیشن شپ، اور اس کو مس انڈرسٹینڈ کر کے یا اس کی صحیح تحقیق نہ کرنے کے سبب سے عام طور پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی لوگوں کے اندر کہ خامن جو ہے وہ بیوی کی سینٹیفیکیشن کا ذمہ دار ہے۔ آج اب اس حوالے کو غور سے دیکھیں گے تاکہ یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے تربیت کرنی بیوی کی، آپ نے اس کو پاک اور بے عیب بنانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر میں گستاخی کرنا چاہوں گی کچھ کہنے کی، اگر وہ خود ہی بے عیب نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں، یہی چیز غور کریں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جیسے خدا نے کہا کہ بھی جو شوہر ہے وہ بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے، اور اگر تو خامن جو ہے وہ واقعتاً مسیحی کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے تو پھر وہ بیوی کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو لیکن اگر آپ کا خامند، آپ نے کہا اگر نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک بات ہو جاتی نہ ہو خامند، ایک بات ہو جاتی ہو، ٹھیک ہے، وہ بہت پاک ہے، وہ بڑا دعا کرنے والا ہے، وہ بہت خدا کے کلام کو پڑھنے والا ہے، لیکن جب بیوی کے ساتھ تعلق کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی، اگر بیوی خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ چرچ نہیں جانا چاہتی، یا اگر وہ آپ کی ساتھ دعائیہ رفاقت میں اس طریقے سے نہیں ہے جس لیول پہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ حق مل جائے گا کہ آپ بڑے دعاگو ہیں، آپ بڑے پاک باز ہیں تو آپ بیوی پر تشدد کریں؟ ہلکا پھلکا تشدد نہیں۔ میں کہتی ہوں اگر یہی چند آیات کو ہم سمجھ لینا خدا کے کلام میں سے، تو ہمیں اس قسم کی الجھنوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے، ہمیں اس قسم کے فتوے ہی نہ دینا پڑیں۔ اگر ہم خدا کے ذہن کو، اس کے منصوبہ کو، اس کے کلام کو سمجھ جائیں تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو انتشار پیدا کرتی سوچ میں، کردار میں، تعلقات میں، خاندانی اکائیوں میں، تو شاید پھر ایسے فتوے ہمیں سوشل میڈیا پر اور ارد گرد جو ہے وہ اس کا مضحکہ جو اڑایا جا رہا ہے نہ ہمیں دیکھنے میں کاش ملے۔ کہ ایسا ہو تو اتنی تکلیف دہ ہمیں باتیں سننی نہ پڑے، دیکھنی نہ پڑے۔ میں یہاں پہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اس پر غور کر لیں، کیونکہ مسیحی شوہروں کو اور مسیحی بیویوں کو بھی بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو ہیں دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ جو میچورٹی ہے وہ کرسچن آبادی ہے، اور اگر 3 ارب جو کرسچن ہیں انہوں نے ایک نمونہ دینا ہے، انہوں نے ایک پیٹرن سیٹ کرنا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ پاک بنو جیسا میں پاک ہوں۔
اگر آپ اس کلام کو صحیح نہیں سمجھتے تو پھر آپ بھی معاشرے کو دیکھ کر، اگر آپ کا ساتھی جو ہے وہ آپ کی اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے یا اپنی بیٹی پر ظلم کر رہا ہے یا اس کو اس کے حقوق سے محروم کر رہا ہے، تو آپ کی سوچ بھی وہی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس پیسج کو آج ہم ضرور تھوڑا سا غور کر لیں، ضرور تاکہ ہمارا جو ذہنی الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہم جو ہیں خدا کے ارادہ اور مقصد کو مکمل کرنے والے ہو سکیں۔ اب میں یہاں پر بتاتی چلی جاؤں کہ یہاں پر جو 25ویں اور 27ویں آیت ہے، یہاں پر 2 ورب استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ خدا نے جو ہے کلیسیا سے محبت کی، کرائسٹ لو دا چرچ، محبت کرنا، اور پھر دوسرا ہے کہ کرائسٹ گیو ہمسیلف آن بہاف آف دا چرچ، یعنی مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا۔ دینا اور محبت کرنا، یہ 2 ورب استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ جو دونوں ورب ہیں یہ اگر آپ افسیوں 5 باب اور اس کی دوسری آیت میں دیکھیں، سیم یہی 2 ورب استعمال کیے گئے ہیں۔ 5 باب اس کی دوسری آیت، یہاں پر بھی لکھا ہے اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کر دیا۔ اردو میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی نظر کر کے قربان کر دیا۔ انگلش میں ہے کہ جیزس loved you and he gave himself for you، یعنی اس نے اپنے آپ کو دے دیا۔ یہ محبت کرنا اور یہ دینا، یہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ کمپیریزن کلاس ہے اس کے اندر، اور اس کی جو سبارڈینیٹ کلاس ہے وہ ہے کہ کیوں دیا، کہ آپ کو پاک کرے، آپ کو بے عیب کرے، ہولی اور بلیم لیس۔ یہ جو ہولی کرنا اور یہ بلیم لیس کرنا، پاک اور بے عیب کرنا، یہ خداوند کے کفارے کا کام ہے۔ یہ پوزیشنل جو ہے وہ سینٹیفیکیشن ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو سینٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، پاکیزگی برگزیدگی جو ہے، یہ پروگریسیو ہے۔ پروگریسیو سینٹیفیکیشن کبھی بھی نہیں ہوتی۔ سینٹیفیکیشن جیسے ہی آپ ایمان لائے، مسیح کے کفارے پر ایمان لائے، مسیح کی نجات پر ایمان لائے، اس کے لہو پر ایمان لائے، سینٹیفیکیشن فوری طور پر ڈیفینیٹ پوزیشنل سینٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ فضل میں تو گرو کر سکتے ہیں، یو کین گرو ان گریس، لیکن سینٹیفیکیشن جو ہے یہ پوزیشنل ہوتی ہے، یہ پروگریسیو نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر جب پولس رسول یہ بات کرتے ہیں کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے لو دے دیا، ٹھیک ہے، کیوں دے دیا؟ کہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ، جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یہ جو اگلا جو سبارڈینیٹ کلاز ہے، اس میں پولس رسول 5 ڈسکرپشن دے رہے ہیں، اور 5 ڈسکرپشنز میں سے جو 3 ڈسکرپشنز ہیں وہ یہ ہیں جو کہ کلیسیا میں نہیں ہونے چاہیے باتیں۔ وہ باتیں کیا ہے؟ نہ اس کے اندر داغ ہو، نہ اس کے اندر جھری ہو، اور نہ کوئی دوسری عیب پایا جائے، نہ کوئی دوسری چیز پائی جائے۔ پھر 2 چیزیں پازیٹیو ڈسکرپشن دے رہی ہیں، کیا ہو؟ پاک ہو اور بے عیب ہو۔ پاک اور بے عیب، جیسا کہ افسیوں 5 باب 2 آیت میں بھی کہا، یہ پاکیزگی اور ہولی بنانا اور بلیم لیس بنانا یہ خدا کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کا کام نہیں، یہ مرد کا کام نہیں ہے۔ کچھ اسکالر کہہ دیتے ہیں جی یہ ڈیوائن آرڈینیشن دی گئی ہے ہسبینڈ کو کہ وہ اپنی وائف کی سینٹیفیکیشن کا ذمہ دار ہے۔ دس از ناٹ رائٹ، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط آپ کا کہنا ہے، کیونکہ سینٹیفیکیشن پوزیشنل ہوتی ہے، پروگریسیو نہیں ہوتی، اور یہ مسیح کے خون کے سبب سے ضرور ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کی جو ہے وہ روز بروز جو ہے آپ اپنے آپ کو مسیح کی مانند بناتے چلے جاتے ہیں، آپ ڈھلتے چلے جاتے ہیں، آپ کے جو کلینزنگ ہے وہ ضرور آپ کے اندر مسلسل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ کلینزنگ بھی میں اور ایک تھوڑا سا آپ کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔
بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بپتسمہ آپ کو گناہوں سے نہیں پاک کرتا، یہ ایک سیکرامنٹ ہے۔ پاک آپ کو جو کرتا ہے، جو آپ کو مسیح کی مانند بنانے میں مدد کرتا ہے، وہ پریچنگ آف دا گاسپل، یعنی آپ جب خدا کے کلام کو دوسروں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ کلام آپ کی زندگی میں، آپ کے سوچوں میں، آپ کی ہڈیوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں جب جنم لینے لگ جاتا ہے تو پھر آپ مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اہم یہ ہے کہ پریچنگ آف دا گاسپل یہ آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ سوچ غلط ہے کہ سینٹیفیکیشن ڈیوائن آرڈینیشن ہے ہسبینڈز کے لیے، ناٹ۔ یہ سینٹیفیکیشن مسیح کی ذمہ داری۔ اس کو آپ ایک اور طرح بھی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ بار بار آپ جب کلام مقدس کے مختلف حوالے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا، مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا۔ بلکہ میں چاہوں گی کہ یہ دو حوالے آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت، اس میں یوں لکھا ہے کلام مقدس میں، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور راست باز ٹھہرے۔ پھر عبرانیوں 13 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، آپ پلیز عبرانیوں 13 باب اور اس کی 12ویں آیت کو تلاوت کر دیجئے۔ جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ آمین۔ ہاں، امت کو پاک کرنے کے لیے جیزس نے کیا کیا؟ دکھ اٹھایا، اپنی جان کا اس نے کفارہ پیش کیا۔ آپ اگر افسیوں 1 باب اور اس کی 4 آیت بھی پلیز تلاوت کر دیجئے۔ جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ آمین۔ یہ جو پاک اور بے عیب ہونا، ہولی اور بلیم لیس، یہی افسیوں 5 باب 27 آیت میں جہاں ہسبینڈ اور شوہر کے ریلیشن شپ کی بات کی جا رہی، ہسبینڈ اور بیوی کے ریلیشن شپ کی بات کی جا رہی ہے، 27ویں آیت میں دوبارہ پڑھے، 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جی، 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یہ پاک اور بے عیب، ہولی اور بلیم لیس، یہ مسیح کا خون بناتا ہے آپ کو، اور یہ پوزیشنل سینٹیفیکیشن ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہلکا پھلکا تشدد کر کے آپ بیوی کی تربیت کر سکتے ہیں، آپ اپنا، اگر بیوی آپ کی نہیں سن رہی تو آپ اس سے اپنا بستر علیحدہ کر لیں، پھر بھی نہیں سن رہی تو پھر آپ اس کی پٹائی کریں، ہلکا پھلکا اس کو ماریں، اگر آپ اس قسم کی باتیں، سینٹیفیکیشن اگر آپ خامد کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو سینٹیفیکیشن تو مسیح کا خون دیتا ہے نا آپ کو، تو کیا شوہر بیوی کے لیے اپنا خون بہائے گا؟ کیا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے؟ سینٹیفیکیشن کے لیے خون کا بہایا جانا، گناہوں کے کفارے کے لیے مکمل بے عیب کامل جو ہے قربانی دینا، آپ کو پتہ ہے وہ لازمی تھی، اور وہ کامل قربانی کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے دی۔ اگر آپ عورت مرد کو اتنا ہی زیادہ وہ آپ اوور برڈنڈ کر دیتے ہیں، شوہروں کو آپ اوور برڈنڈ کر دیتی ہیں اور بیویوں کو آپ آزاد کر دیتے ہیں، اچھا اگر میں پاک یا بے عیب نہیں ہوں تو میرا شوہر ہے جواب دے، اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے نا، بالکل بالکل، کہ مجھ سے تو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی، یہ تو میرا شوہر دے گا مسیح کو جواب۔ خدا را ان پر بھی رحم کریں۔ خدا کے کلام میں یہ جو حوالہ ہے یہ ٹوٹلی مسیح کے کفارے کی اہمیت کو، اس کی بلندی کو، اس کی پاکیزگی اور کاملیت کو بیان کرتا ہے۔ اس پورے پیسیج میں جو خدا شوہر سے توقع کر رہا ہے، اونلی کمانڈمنٹ، واحد جو توقع کی جا رہی ہے وہ محبت، کہ بیوی سے محبت کرو۔ محبت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، سینٹیفیکیشن کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا۔ اور محبت کیسے کرنی؟ جیسے آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اپنے جسم میں کینسر ہو جاتا ہے، اپنے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے، اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، کوئی ناسور نکل آتا ہے، ہم اپنے جسم سے نفرت نہیں کرنے لگتے. مرد کا کام یہ ہے، ہسبینڈ کا کام یہ ہے، وہ اپنی بیوی کو ایڈیفائی کرے، اس کی تعریف کرے، اس سے پیار کرے. سینٹیفیکیشن اس کی ذمہ داری نہیں ہے. سینٹیفیکیشن صرف اور صرف یسوع کا لہو دلاتا ہے. کیونکہ اگر آپ سینٹیفیکیشن کے لیے پھر اس قسم کی سوچیں لاتے ہیں، جی وہ تو بے شک مار کے تربیت کرو، بے شک اس کی چوٹی کھینچو، بے شک اس کے بال کاٹ دو، بے شک اس کا ناک کاٹ دو، پھر آپ تشدد کے مختلف زاویے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں نے بس اس کی تربیت کرنی ہے. خدارا یہ جو ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری اپنی بیوی سے پیار کریں. وہ جب آپ شروع میں کہہ رہی تھی کہ ہلکے پھلکے تشدد کی بجائے اس کو ہلکا پھلکا اس کی تعریف کر دیں، ہلکا پھلکا اس کو آؤٹنگ پہ لے جائیں، ہلکا پھلکا اس کے بچے کو سنبھالنے میں اس کی مدد کر دیں، گھر کے کاموں میں اس کی ہلکی پھلکی مدد کر دیں، تو شاید آپ کو اس قسم کی جو سوچی ہیں وہ نہیں ڈھونڈنا پڑیں گی. اور یہ جو تابع داری بھی ہے، میں پہلے بھی کسی شاید پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ یہ تابع داری آرڈر کی تابع داری ہے، یہ پوزیشنل تابع داری نہیں ہے. آرڈر یہ کہ گھر کے جو انتظامات ہیں اس میں ایک ڈسپلن قائم رہے، ایک آرڈر قائم رہے، اس میں گڑبڑ نہ ہو. اگر بیوی جو ہے، جیسے اب میں ہوں پروگرام کے لیے آتی ہوں، تو پیچھے کس نے گھر کو دیکھنا ہے، کون ذمہ دار ہے پیچھے؟ یقیناً میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. میں یہاں پر ابھی آپ جب بات کر رہی تھی، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یقیناً ابھی بہت سارے ناظرین جو ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت ساروں کے ذہن میں میری طرح یہ سوال آ رہا ہوگا. بے شک میں سب کچھ جانتی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین جانیں کہ جب آپ یہاں پر ہوتی ہیں یا جب آپ گاسپل شیئر کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں دوسرے ممالک میں جاتی ہیں، تو پھر پیچھے ٹیک کیئر، خداوند کے فضل سے خدا نے آپ کو 4 بچے بھی دیے ہیں، بھرا پورا گھر ہے آپ کا، آپ کی مدر بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آنے جانے والوں کی تو خیر ایک لائن لگی ہوتی ہے. میں سب چیزوں سے واقف ہوں، مگر میں چاہتی ہوں میرے ساتھ ساتھ میرے ناظرین بھی جانیں کہ پھر کس طرح سے مینج ہوتا ہے اور وہ کون کرتا ہے. دیکھیں، یہی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو تابع داری، خدا کے کلام کے صرف الفاظ نہ پکڑا کریں، خدا کے ذہن کو سمجھیں، خدا کے منصوبہ کو سمجھیں. یہ تابع داری مسیح نے بھی بہت سے مقامات پہ آپ کو یہ پڑھنے میں مل جائے گا کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا باپ کے تابع کر دیا. تو کیا جب مسیح اپنے آپ کو باپ کے تابع کرتا ہے تو مسیح کی پوزیشن کیا ڈاؤن ہو جاتی؟ یہ جو تابع داری مسیح کی اور خدا باپ کی دکھائی گئی ہے، یہ آرڈر کی تابع داری تھی کہ مسیح کو بدن اختیار کرنا تھا، مسیح کو دنیا میں آنا تھا، مسیح کو کفارہ دینا تھا. جو کام لکھے گئے نا، خدا باپ نے یہ کرنا ہے، خدا پاک روح نے یہ کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح خدا بیٹے نے یہ کرنا ہے، یہ ایک آرڈر ہے تینوں کے اندر. اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا، اس آرڈر کو پورا کرنا، یہ ہے تابع داری، ایک دوسرے کی کمپلیٹ تابع داری. یہی تابع داری جو ہے خدا میاں بیوی کے درمیان چاہتا ہے. اگر میں گھر پر نہیں ہوں تو میرے شوہر کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھے، جو ڈسپلن ہے وہ آرڈر ہمارے گھر کا مینٹین رہے. اسی طریقے سے اگر میرے ہسبینڈ نہیں ہیں تو پھر میری پوری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی طور سے میں کوئی کمی نہ آنے دوں. اس میں آپ کو وہ واقعہ دوبارہ یاد دلاتی چلی جاؤں، ایوب نبی کی بیوی کا. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ڈس آرڈر ان کی زندگی میں آیا، سب کچھ چھن گیا. ایک اتنا شاندار گھر، اتنا اعلیٰ مقام، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، سب کچھ چلا گیا. اور پھر خاوند اس کا کیا ہوا؟ پھوڑوں سے بھر گیا، راکھ پہ بیٹھ گیا، کوئی اس کے قریب آنا نہیں پسند کر رہا. ایسی حالت میں حضرت ایوب کی جو زوجہ محترمہ تھی، کتنا خوبصورت ان کا کردار کہ انہوں نے ڈسپلن کو مینٹین رکھا، انہوں نے زندگی کی گاڑی کو چلتے رہنے دیا. وہ باہر جا کے کماتی بھی ہوں گی، وہ
रोटी कपड़ा मकान सब जिम्मेदारी उन्होंने उस वक्त पूरी की। यहाँ पर सिस्टर खता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, और मैं चाहूँगी आप थोड़े से लफ्ज़ों में कम वक्त में मुझे इस आखिरी सवाल का जवाब दें कि ये सारी बातें कलाम मुक़द्दस में से आज हमने सीखी, और बहुत सारे मेरे नाज़रीन होंगे जो वाकिफ़ होंगे, इसके बावजूद हम दूसरी तालीमात की तरफ, उन फतवों की तरफ, उन गलत बातों की तरफ क्यों रुझान लगाते हैं, जबकि हमारे इस खूबसूरत और ला तब्दील कलाम में कहीं पर भी तशद्दुद के बारे में हमने नहीं सुना, ना पढ़ा, और ना कभी सुनने में आएगा। हमेशा प्यार मोहब्बत का, जिस तरह भी आपने डिटेल में बताया, ज़रा आप मुझे इस बात का जवाब दें। देखें, मैं बार बार कह रही हूँ कि खुदा का ला तब्दील मुकम्मल कलाम यही है, तौरात, ज़बूर, सहाइफ़ अंबिया, अनाजील। ये कलाम जो है ये कहता है एक शादी, कोई तशद्दुद नहीं बीवी पर, कोई तलाक नहीं। मसलन ये कलाम कहता है कि शराब नहीं आप पी सकते, ना कभी शराब की इजाज़त थी, ना है, ना कभी होगी। अगर जब आप इसको नहीं खोलते और इसको सिर्फ इस वजह से रद्द कर देते हैं कि खुदा का कलाम बदल गया, आप खोल के तो देखें क्या बदल गया है। कि ये कहता है बीवी पर जुल्म ना करो, ये कहता है बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत करो, ये कहता है दूसरी शादी ना करो, ये कहता है बीवी पर को तलाक ना दो, ये कहता है कि शराब ना पियो। खुदारा सिर्फ और सिर्फ खुदा का मुकद्दस ला तब्दील मुकम्मल जामे मंसूबा तौरात से शुरू होकर मुकाशफा की किताब में आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए मौजूद है। अगर आप अपने घरानों में सुकून चाहते हैं, पाकीज़गी चाहते हैं, बरकत और सरफराजी चाहते हैं, तो इस कलाम को अपना ओढ़ना बछोना बना लीजिए। बहुत शुक्रिया पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक आपका। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी। गुज़रे दिनों में मुझे एक न्यूज़ देखने का इत्तेफाक हुआ। उसमें एक बेटी ने अपनी 18 साल की 19 साल की बाशऊर लड़की, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और घर से चली गई। बेशक उसका इक़दाम बहुत गलत था कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त को इस तरह रुस्वा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे तरीक़े हो सकते थे, मगर मैं ये नहीं जानती कि उस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी कि उस बच्ची को ये कदम उठाना पड़ा और वो अपने घर से चली गई। कुछ दिनों में उनके पेरेंट्स ने उसे ढूंढा किसी तरह और बहाने से घर बुलाया कि हम तुम्हें बाइज़्ज़त रुखसत करना चाहते हैं। वो बेटी अपने माँ बाप की बात सुनकर वापस अपने घर आई, और रात को उसकी माँ ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी, और वो बच्ची जल गई और मर गई। हड्डी उसकी कोई नहीं टूटी, मगर वो अपनी ज़िंदगी हार बैठी। यकीनन बहुत तकलीफ़देह बातें हैं इस माशरे में रहते हुए। जिस तरह का दौर है नाज़रीन, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर खुदा की तालीमात को फरामोश ना करें तो इस हल्के फुल्के तशद्दुद की नौबत ही नहीं आएगी। ना ही हम तेज़ाब जैसे वाक़यात को सुनेंगे, देखेंगे और तकलीफ़ महसूस करेंगे, ना ही किसी बच्ची की जलने की ख़बर सुनकर हमें तकलीफ़ होगी। हड्डी उसमें भी कोई नहीं टूटेगी, मगर ज़िंदगी जो है वो उससे छीन ली जाएगी। इसी के साथ मुझे और पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।